السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک عورت نے سانپ کو پیدا کیا اور کیسے وہ سانپ کی ماں بن گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کو۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک ہندو شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، لیکن وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی بے شک کسی اور کے پاس شادی کر کے چلی گئی ہو، مگر میں اس کو کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اس کا سکھ اور چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالا جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کر دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا اور وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا، اس لیے وہ اداس سا رہنے لگا تھا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کرانے چلا گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد میں آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا تو ہوئی۔ اس بیٹی کو وہ بہت چاہتے تھے، مگر اس بیٹی کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اس سے بیٹی کو چاہنے لگ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیٹی ان کی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو، لیکن وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی اور وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلایا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بیٹی پانی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فقیر پھر سے کہنے لگا کہ بیٹی، آپ پر کسی نے کالا جادو کیا، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو اندر جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹی سوئی نہیں، وہ سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد میں وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد میں اس عورت نے تمام واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا اور اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے میری خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچے کی موت 1 سال بعد پھر سے اس عورت کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو پہلی والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر جب اس کی بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بابا فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی اور اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کو جا کر بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا، اس لیے بھاگتے ہوئے وہ پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا
لگا کہ اس کو صدقہ اور خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکن پر بہت ہی برا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس نے کہا کہ اپنا علاج کروائے، اور اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہیں اس گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڑھا کھودنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا اس گھر میں کس کی قبر کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے اپنا ایک بڑا سا گڑھا کھود دیا، اور پھر اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے گھر سے چلتی ہوئی اس گڑھے کے پاس آ گئی۔ سب اس کو روکتے تو اس سے پہلے ہی وہ گڑھے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، اور اسی علاج کے درمیان اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ عورت اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے، لیکن آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی چیل آئی اور وہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی، اور دونوں میاں بیوی اس کو دیکھتے رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ وہ سیدھی زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا تھا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، لیکن وہ کرتے بھی کیا؟ بس وہ یہی سوچتے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون شخص ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر پھر سے ان کے گھر میں آیا اور آوازیں لگانے لگا۔ نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی کہ اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد لے جاتے ہو، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، میں خاص تمہارے کام کے لیے آیا ہوں۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا، پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ فقیر کافی دیر پانی پر کچھ پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہیں اس پانی کے اندر کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، بیٹی دیکھ لیا نا تم نے، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا اور جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بچے تو سارے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ تمہیں خوشیاں تو ضرور ملتی ہیں، لیکن پھر وہ واپس چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ عورت کہنے لگی، مگر بابا میرا تو کوئی دشمن نہیں، وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ بیٹی، ایک غیر مسلم تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر تم نے اس سے شادی نہیں کی، اور جب کسی دوسرے کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی تو تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر اس نے کالا جادو کر دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے یہ کالا جادو ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس مجھے حکم دے دیں، بس اس بندے کے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکلنا ہوگا، اور تبھی تمہارے آنے والے بچے کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد میں فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتائے جس کو اسے رات میں تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا، اور پھر تم اسے کسی بھی طرح سے اپنے پیٹ سے
से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बात सुन ली, फिर वो सांप उसके पेट के अंदर से बढ़ना शुरू हो गया और फिर उस औरत ने बूढ़ी दाई से बात भी कर ली थी कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे से बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा। लेकिन तुम डरना नहीं। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में खूबसूरत बेटे को भी उस औरत ने जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में इस सांप को पाले रखी थी और फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। उसके बाद में अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके कुछ दिनों के बाद वही फकीर बाबा उसके दोबारा घर आया। वो औरत कहने लगी, बाबा अब तुम कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो, अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज उनकी लंबी उम्र के लिए मैं दुआएं करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि बेटी इस पर मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था, तो वहां पर उसको किसी बड़े सांप ने अचानक से डस लिया और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।